کیا تھا بتانے میں، اس لیے اب بتا رہا ہوں۔ کہیں سے پوچھا جائے، پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ جب رسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا تو اس پانی کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اٹھا لیا، فرشتوں نے اٹھا لیا اور اللہ نے حکم دیا بادل بن کر کے وہ پانی زمین پر برسایا گیا۔ بولے جہاں جہاں وہ پانی زمین پر لگا وہاں وہاں اے فرشتوں میرے بندوں کی عبادت گاہ ہوگی، یہ میرا گھر یعنی مسجد ہے۔ اب جہاں جہاں وہ غسل کا پانی گرا ہے وہاں وہاں مسجد بنی ہے۔ اس کا مطلب ہمارے گڑیانے ٹولے کے محلے میں جو مسجد ہے یہاں مصطفیٰ جان رحمت کے غسل کا پانی ضرور گرا ہوگا۔ بارہویں مسجد ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے غسل کا پانی ضرور گرا ہوگا۔ اب جہاں جہاں بھی مسجد ہے وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے غسل کا پانی ہے۔ جب یہ جان گئے تو کہا اب تو صبح ہوگی، 24 گھنٹہ کیا صبح ہی میں جواب دے دوں گا میں۔ اب صبح جب ہوتی ہے تو سرکار عبد القادر جیلانی نے دیکھا بھی تو ہٹنے لگے، اپنے آپ کو بچانے لگے قریب ہونے سے۔ ان کے دل میں یہ وسوسہ ہوا ہے کہ ہمارے قریب کیوں نہیں آ رہے، پوچھ کیوں نہیں رہے۔ لیکن سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کہا کہ کل والا سوال آپ پوچھ نہیں رہے ہیں۔ امام نے کہا سرکار غوث اعظم سے کہ سرکار آپ تو بھاگ رہے ہیں، کل والا سوال پوچھ نہیں رہے جو کل آپ نے کہا تھا، مجھ سے جواب پوچھیے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں بتاؤ؟ کہا جو حضور کو غسل دیا گیا تھا نا وہ پانی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آسمان پر اٹھا دیا تھا۔ سرکار عبد القادر نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا حضور آئی تھی۔ کہا تم غلط بول رہے ہو۔ سرکار عبد القادر نے کہا تم غلط بول رہے ہو۔ کہا نہیں حضور آئے تھے۔ کہا ہاں آئے ہوں گے مگر حضور تو نہیں بتایا آپ کو۔ کہا حضور کے ساتھ جو تھا اس نے آپ کو بتایا ہے۔ کہا رات میں خواب میں دیکھا ہوں، حضور کو میں دیکھا ہوں، حضور کے ساتھ جو آئے تھے ان کو بھی میں ہی دیکھا ہوں، ابھی تک وہ خواب کسی کو بتایا بھی نہیں ہوں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا مجھے اس لیے معلوم ہے کہ حضور جب تمہارے خواب میں گئے تھے تو تنہا نہیں تھے، مجھے ساتھ لے کر کے گئے تھے اور وہ مسئلہ نہیں بتایا۔ یہ شان ہے اللہ والوں، یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، ان سے پیار کرو، دکھاوٹی کوئی کام نہ کرو۔ وہ تمہارے دل کے ارادے کو جانتے ہیں، جس مقصد سے آئے ہو نا، اگر آپ یہی محسوس کر لیں آپ کی وہ نہیں جانتے، مثال کے طور پہ حالانکہ جانتے ہیں، مگر یہ محسوس کرو کہ وہ نہیں جانتے، رب تو جانتا ہے نا۔ اللہ تو دیکھ رہا نا، میرے بندے کی بارگاہ میں گئے ہیں، میرے ولی کی محبت میں گئے ہیں، میرے ولی کی خاطر گئے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دینے والا ہے، وہ تو پامال کرنے والا نہیں ہے نا۔ وہ اس کی عطا، اس کا فضل، اس کی رحمتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی محفلوں کو پامال کرنا نہیں چاہیے۔ ایسی محفلوں کو اگر آپ کو ملے ایسی محفلیں تو ایسی محفلوں کی برکتوں کو اپنے دامن میں فراہم کرنے کی کوشش کیا کریں، اچھے کام کریں، نماز کی پابندی کریں، شراب سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا سے اپنے آپ کو بچائیں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، بچے اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بیوی اگر ہے بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ اگر شوہر، دیکھو میں مسئلے کی بات ہے تو بتا رہا ہوں، مسئلے کی بات ہے تو بتا رہا ہوں، وہ عورت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا شوہر ایک شب بھی اس سے ناراض ہو کر سو جائے، ایک شب بھی، یاد رکھنا ہماری بات۔ اگر شوہر پکارے اور تمہاری روٹی اگر تاوے پر موجود ہے، اتارنے کے لیے جا رہی ہو، روٹی تیار ہو چکی ہے اور شوہر نے اگر پکار دیا،
شوہر نے کوئی بات کہہ دی، کسی بات کا مطالبہ کر لیا تو روٹی جل جانے دینا، مگر شوہر کی بات پہلے کرنا۔ یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ نماز اگر نفل پڑھ رہی ہو، دیکھیے اس سے بڑھ کر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اگر نفل نماز پڑھ رہی ہو اور شوہر اگر پکار لے تو نماز چھوڑ کر کے شوہر کی بات کرو، شوہر کی پیروی کرو۔ روزہ اگر نفل رکھی ہو اور شوہر اگر کہے کہ ہمارے ساتھ میں یہ کھانا ہے تو آپ اس روزے کو بعد میں رکھ سکتی ہیں، مگر اپنے شوہر کی اطاعت آپ کو کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اب میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، بہت ساری باتیں ہیں بتانے کے لیے۔ بھائی بھائی میں اگر اختلاف ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، محبت، اتحاد، اتفاق کو قائم کرنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ والوں کی بارگاہ سے جو برکتیں ملتی ہیں نا، اگر چاہتے ہو کہ برکتیں ہمارے پاس رہے تو نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، فحش سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کی کوشش کرو، شراب سے پناہ مانگنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا مجھے ایسی خرافاتوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کا قرض ہے بعد میں ادا ہو سکتا ہے، کسی پر اگر آپ کا ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم 10 روپیہ دے کر بھی ظلم کر دیتے ہیں، کبھی کبھی 10 روپیہ دے کر بھی ہم ظلم کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہمارے ہیں، ہمیں اسے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، اگر عشق ہے تو تمام کامیابیاں آپ کے قدم میں ہیں، مگر نماز چھوڑ کر کے نہیں، نماز کو چھوڑ کر کے کوئی کامیابی اگر آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو قائم رکھیں۔ اور اللہ نے ہر جگہ یہی کہا ہے قائم رکھنے کے لیے۔ قائم رکھنے کا مطلب کہ اسے ہمیشہ پڑھتے رہیے، وہی قائم کرنا۔ مکان کو بنا دیا، قائم کیا، انہیں قائم کیا، یہ مکان کا رہے گا، اس وقت تک یہ مکان رہے گا جب تک تمہاری نسل رہے گی۔ دونوں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ زمین تو نہیں مٹے گی نا، زمین تو اسی دن مٹے گی جب قیامت آئے گی۔ لیکن جہاں پہ آپ نے اپنا مکان بنایا، یہ مکان جب تک قیامت نہیں آئے گی قائم رہے گا۔ آپ نہیں رہو گے، آپ کی اولاد رہے گی، اس کی اولاد رہے گی، اس کی اولاد رہے گی، مگر مکان قائم رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہے گی، بنتا رہے گا، بگڑتا رہے گا، بناتے رہیں گے، بگاڑتے رہیں گے، مگر اسی مکان میں ہمیشہ ہمیشہ ہماری نسلیں رہیں گی۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کو آپ قائم رکھیں، اپنی اولاد سے قائم رکھنے کے لیے کہیں، پھر اپنے بیٹے سے کہے گا، پھر اپنے بیٹے سے کہے گا، اپنی اولادوں سے اچھا کام کرانے کی کوشش کریں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماں باپ جو چاہتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں۔ ایک لڑکا دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا لڑکا ہے، ہمارا لڑکا ہے یہ، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، جدھر لے جاؤں گا جس کو چاہوں گا ادھر جائے گا۔ اور بھی ہمارے بچے بدتمیز نہیں، اور بھلے برائیاں ہو، سب عالم تھوڑی ہو جاتا ہے، سارے لوگ عالم تھوڑی ہوتے ہیں، ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے بات سنبھالے گا کہ نہیں سنبھالے گا؟ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ؟ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے گھرانے میں بھی کوئی نکلے جو اللہ کی تعریف کر سکے، مصطفیٰ کی عظمت بتا سکے، فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کی ہدایت کر سکے، آپ کو راستہ دکھا سکے۔ اللہ والوں نے یہی کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے پہ ہرگز نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اب غضب کس پر نازل ہوا ہے؟ تو غضب والوں کی جو نسلیں تھی نا، وہی لوگ آج غضب کر رہے ہیں۔
غضب والوں کی جو نسلیں تھیں وہی لوگ آج غضب کر رہے ہیں، ہے نا؟ وہ ہم پر کر رہے ہیں، اور جب اللہ کسی پر غضب کرتا ہے تو پھر اس کا برا حال ہوتا ہے۔ نمرود پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے مٹا ڈالا۔ فرعون پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے مٹا ڈالا۔ شداد پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے مٹا ڈالا، ہے نا؟ یزید پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مٹا ڈالا۔ سنا ہے آپ نے کسی انسان کا نام نمرود؟ ارے ہم تو ہم ہیں، جو غیر ہے وہ بھی نمرود نہیں لگتا۔ اسے معلوم ہے کہ نمرود انسان تو تھا بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ کھلا ہوا جانور تھا، اور جانوروں کا نام انسان نہیں رکھتا اپنے بچوں کا۔ اس لیے نمرود ہمارے جو غیر بھائی ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی نمرود نام نہیں رکھتے ہیں، شداد نام نہیں رکھتے ہیں، فرعون نام نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے مذہب اسلام میں جتنے لوگ ہیں، کوئی بھی بتا دے کہ کسی نے نمرود رکھا ہو، کسی نے یزید رکھا ہو۔ یزید کے اس ظلم کے بعد پھر کسی نے اپنا نام یزید نہیں رکھا، اس سے پہلے ضرور رکھا ہے، لیکن جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد سے پھر یزیدی نام اللہ نے مٹا ڈالا۔ اس کی نسلیں مٹ گئی، اس کی نسلیں مٹ گئی۔ نمرود کا نسل ختم، اس کی بھی نسلیں برباد۔ نہ دکان کا پتہ ہے، نہ مکان کا پتہ ہے، نہ خاندان کا پتہ ہے، لیکن سرکار امام حسین کا خاندان بھی آج زندہ ہے، اور مصطفیٰ جانی رحمت کا کردار بھی آج زندہ ہے۔ قرآن آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ نمرود کل بھی مرا تھا، مرنے کے بعد بھی مرا، اب تک مرا ہے، کل تک مرے گا، پھر کبھی اٹھنے والا نہیں ہے۔ اور جب وہ اٹھایا جائے گا تو بھی وہ مرتا ہی رہے گا، بڑے مرتا رہے گا، اٹھتا رہے گا، کہاں رہے گا؟ بڑے اللہ کی جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ نے مٹا ڈالا، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اللہ نے اسے مٹا ڈالا، اور جس پر اللہ کا انعام ہوا غوث اعظم کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، غریب نواز کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، سعدی پاک کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، مکتوب شملہ کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، مکتوب ماجمی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، مولا علی کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، امام حسن کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ فرمان مصطفیٰ آج بھی جاری ہے، کل بھی جاری رہے گا۔ نہ فرمان مٹا ہے، نہ مصطفیٰ کا خاندان مٹا ہے، نہ ہمارا اسلام مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ کیوں؟ اللہ کا انعام ہے، جس کے ساتھ اللہ کا انعام ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہی لوگ کامیاب ہوئے، وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ حضرات محترم، اب آئیے اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کریں، اور حضرت محمد عرفان صاحب کی نعت گوئی وعدے کے مطابق نہیں ہو جائے، اور میں بلا تاخیر میں نعت بات پیش کرنے کے لیے آئے حضرت حافظ بخاری محمد عرفان صاحب کی گزارش کروں گا کہ حضرت آئے۔ آپ کو جتنی ہمت پڑے جب تک آپ چاہیں نعت پاک کریں، تاکہ اس محفل کو ہم تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہ آج کی محفل تکمیل تک نہیں پہنچ پائی ہے، اس کے بعد السلام علیکم۔ حضرات محترم، وہ بات ہوں، میں نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ آپ کو بتایا، میری بات بہت سی تلخ تھی، بہت سی محبت سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہیں پر کوئی خطا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔